بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی کامران شہزاد کے اعلیٰ حضرت اور فتاوی رضویہ پر لگائے گئے بے بنیاد اعتراضات اور الزام کے ہم جواب دے رہے ہیں۔ اس کا ایک اور اعتراض اور الزام کہ اعلیٰ حضرت دیدہ مجدہ نے فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 383 پر تحریف کی ہے اور ایک حوالہ پیش کیا، اور اس حوالے کو پیش کرنے میں بالکل تحریف کی اور کہا یہ یہودیوں کا کام ہوتا تھا کہ وہ اپنی من مانی عبارت بنا کر پیش کرتے تھے۔ کانٹیکس پتہ کیا چل رہا ہے؟ یہ کانٹیکس یہ چل رہا ہے کہ اولیاء اللہ کو طاقت ہوتی ہے، اللہ نے دی ہوتی ہے، دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ اس کانٹیکس میں یہ بات لکھی ہے کہ علامہ سلجماسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو انہوں نے جواب یہ دیا جان بوجھ کر اولیاء اللہ نے لوگوں کے دلوں کو کھینچ کے اس کام پہ لگایا ہوا ہے تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے۔ یہ ہے جواب۔ ایسے ہی ہے؟ ایسا ہی پڑھ لیا، میں نے بھی پڑھ کے بھی سنا دیا۔ ٹھیک ہے سر اگر آپ اصل کتاب کھول کے دیکھیں گے نا واجد بھائی، دکھ ہوگا آپ کو۔ نہ تو وہاں پر سوال اس طرح کا ہے، سوال بھی الگ ہے، اور وہاں پر جواب بھی یہ نہیں ہے، بلکہ جواب بھی بہت الگ انداز میں ہے، جو خالصتاً شیخ عبدالعزیز جو تھے، سیدی عبدالعزیز، انہوں نے توحید سکھائی تھی اور ایسے لوگوں کو خبیث قرار دیا تھا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر جو اب مددیں مانگ رہے ہیں اولیاء اللہ سے، ان کے نفس اتنے خبیث ہو چکے ہیں، اتنے گندے ہو چکے ہیں، یہ اللہ کے رستے سے اتنے دور ہو گئے ہیں، توحید کے رستے سے، یہ خبیث ہونے کی وجہ سے اولیاء نے ان کو اسی راہ پر چھوڑ دیا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے اعلیٰ حضرت دیدہ مجدہ پر اعتراض کیا، اور انشاءاللہ ہم اس شخص کے بے بنیاد اعتراض کو رفع دفع تو کریں گے، اسی کے ساتھ بتائیں گے کہ اس شخص نے اسی کلپ میں جو دعویٰ فتاوی رضویہ کے لحاظ سے کیا کہ اس میں تعریف ہوئی، تو یہ دعویٰ تو اس کا جھوٹا ہے، لیکن دعویٰ جس شخص نے کیا اس نے ابریز شریف کی کتاب کو پڑھتے ہوئے، ترجمہ کرتے ہوئے بہت بڑی تحریف کی اور ایسا معنی کیا جو معنی سرے سے ابریز شریف کی عبارت کا بنتا ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسے دوسرے پارٹ میں بیان کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے جو ابریز شریف کی عبارت کا مفہوم فتاوی رضویہ میں نقل کیا، کیا معاذ اللہ آپ نے اس میں تحریف کی؟ کیا سوال بدلا؟ کیا جواب آپ نے بدل کر لکھا؟ تو سامعین ذی وقار، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ اس سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیجئے کہ جب ایک محقق، جب ایک مفتی، جب ایک عالم گفتگو کرتا ہے تو جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس پر جب وہ کوئی دلیل پیش کرتا ہے، جب وہ کوئی حوالہ پیش کرتا ہے، تو اکثر اوقات وہ اس دلیل کا، اس حوالے کا مفہوم پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب مفہوم پیش کر رہا ہوتا ہے تو جب وہ اصل کتاب سے دلیل دکھائے گا، اصل کتاب سے حوالہ دکھائے گا، تو اس میں ضروری نہیں کہ جو اس نے گفتگو کی ہے اس کا ایک ایک لفظ اس اصل کتاب میں موجود ہو، بلکہ اگر مفہوم کے لحاظ سے وہ بات اس اصل کتاب میں موجود ہو تو دلیل پیش کرنے والا، حوالہ پیش کرنے والا اپنی بات میں سچا ہوگا۔ جس طرح ایک شخص جھوٹ کی مذمت بیان کر رہا ہے اور اس گفتگو کے دوران وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹے پر لعنت فرمائی ہے، تو اب کوئی بندہ اس سے حوالہ مانگے کہ بھئی کہاں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، تو وہ حوالے کے طور پر سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ پیش کر کے بتائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اب معترض یہ کہے کہ یہ تو ایک پوری آیت ہے جو 4-5 لائنوں پر مشتمل ہے، اور یہ تو آیت مباہلہ ہے جو فمن حاجک سے شروع ہو رہی ہے، اور آپ نے آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا پڑھا اور اسی ٹکڑے کے ساتھ ثم نبتہل فنجعل بھی ہے، تو آپ نے وہ چھوڑ دیا، لہذا آپ نے تحریف کی۔ تو یقیناً ایسے معترض کا اعتراض جھوٹا ہوگا، بے بنیاد ہوگا، اس کا صرف الزام ہوگا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس نے کہا جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو تو قرآن کریم میں سیم وہی مفہوم موجود ہے۔ تو اب اگرچہ پچھلے الفاظ اس نے ذکر نہیں کیے، لیکن اس نے معنی مفہوم میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری، اس نے مفہوم پیش کرتے ہوئے کوئی اپنا من مانی معنی پیش نہیں کیا، تو لہٰذا وہ اپنے موقف میں، اپنے دلیل میں وہ بالکل سچا ہے۔
تو اس تمہید کے بعد اعلیٰ حضرت زیدہ مجدہ کی بات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 21 میں یہ بحث فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو لوگوں کے دلوں پر تصرف کا اختیار دیا ہوتا ہے، وہ اولیاء لوگوں کے دلوں کو پھیرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب اس چیز کو اعلیٰ حضرت زیدہ مجدہ نے بیان کرتے ہوئے کتاب ابریز سے ایک حوالہ پیش کیا، اور آپ نے نہ تو اس کی مکمل عبارت نقل کی اور نہ مکمل اس عبارت کا ترجمہ کیا، بلکہ آپ نے اس کا ایک مفہوم پیش کیا۔ تو اب ہم نے اس مفہوم کو اعلیٰ حضرت کے حوالے کو ابریز شریف سے ثابت کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ کامران شہزاد صاحب اعلیٰ حضرت زیدہ مجدہ پر بے بنیاد اعتراضات کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت پر بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہم چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کی عبارت کی طرف کہ اعلیٰ حضرت زیدہ مجدہ نے جلد 21 صفحہ 383 پر فرمایا کہ حضرت علامہ سلجماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب ابریز میں اپنے شیخ سے حضرت سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عوام جو اپنے حاجات میں اولیاء کرام مثل حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے استعانت کرتے ہیں نہ کہ اللہ عز و جل سے، تو اب یہ عبارت ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے مفہوم کے لحاظ سے جو ہے پیش کیا، اور یہ ابریز شریف میں بالکل اسی مفہوم کی عبارت موجود ہے جسے کامران شہزاد نے کہا کہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت نے تو عبارت بدلی ہے، حالانکہ جو اعلیٰ حضرت نے یہ عبارت پیش کی آپ ابریز شریف میں دیکھیں کہ وہاں یہ عبارت موجود ہے کہ علامہ سلجماسی نے اپنے استاد عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا لما کان الناس یستغیثون بذکر الصالحین دون اللہ عز و جل، کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اولیاء کرام سے استغاثہ کرتے ہیں نہ کہ اللہ عز و جل سے۔ تو اب اس عبارت کا سیم مفہوم اعلیٰ حضرت زیدہ مجدہ نے اپنے الفاظ میں پیش کیا جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت زیدہ مجدہ نے جو سوال کو مفہوم کے اعتبار سے لکھا تو یقیناً وہ ابریز شریف میں موجود ہے۔ اب چلتے ہیں جواب کی طرف کہ اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا تو کیا آیا وہ بھی ابریز شریف میں موجود ہے؟ حضرات اولیاء نے ان کو قصدن ادھر لگا لیا ہے، اب یہ الفاظ ہیں تو آپ ابریز شریف میں دیکھیں تو یہاں موجود ہے کہ اہل الدیوان اولیاء اللہ فعلوا ذلك عمدا، کہ حضرات اولیاء کرام نے ان کو قصدن جان بوجھ کر ادھر لگا دیا ہے۔ تو اب جو اعلیٰ حضرت نے جواب کے طور پر پہلا حصہ پیش کیا ابریز شریف میں وہ سیم عبارت موجود ہے۔ اگلا حصہ فرمایا کہ دعا میں مراد ملنی نہ ملنی دونوں پہلو ہیں، عوام مراد نہ ملنے کی حکمتوں پر مطلع نہیں کیے جاتے۔ تو اب یہ دوسرا حصہ جو ابریز شریف میں موجود ہے کہ فرمایا وَإِجَابَتْهُ تَكُونُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَن يُعْطِيَهُ مَا سَأَلَ وَإِمَّا أَن يُبَيِّنَ لَهُ سِرَّ الْقَدْرِ فِي الْمَنْعِ إِذَا مَنَعَهُ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا الْأَوْلِيَاءِ وَلَا يَكُونُ لِلْبُعَدَاءِ الْمَحْجُوبِينَ۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی عبارت کا مفہوم پیش کیا۔ تو ابریز شریف میں بھی یہی عبارت موجود ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے تو دو باتوں میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو بندے نے جو مانگا ہے وہ اسے مل جاتا ہے، یا جو بندے نے مانگا ہے وہ اسے ملتا نہیں ہے۔ تو جب ملتا نہیں ہے تو کسی تقدیر کے راز کی وجہ سے نہیں ملتا۔ اب یہ جو تقدیر کا راز ہوتا ہے ابریز شریف میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں یہ عام بندوں پر واضح نہیں کیا جاتا، یہ عام بندوں کو اس سے مطلع نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سے خاص اولیاء کرام ہی مطلع ہوتے ہیں۔ تیسرا حصہ
تو اگر بالکلیہ خالص اللہ عز و جل ہی سے مانگتے، پھر مراد ملتی نہ دیکھتے، تو احتمال تھا کہ خدا کے وجود ہی سے منکر ہو جاتے۔ تو اعلیٰ حضرت کے جواب کا یہ تیسرا حصہ ابریز شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا فَلَوْ تَوَجَّهَتِ الذَّاتَ الظُّلُمَانِيَّةَ إِلَيْهِ تَعَالَى بِجَمِيعِ عُرُوقِهَا وَبِكُلِّ جَوَاهِرِهَا وَسَأَلَتْهُ أَمْرًا وَمَنَعَهَا وَلَمْ يُطَّلِعْهَا عَلَى سِرِّ الْقَدْرِ وَقَعَ لَهَا وَسْوَاسٌ فَهُوَ وجود الحق۔ تو ابریز شریف میں حضرت عبدالعزیز نے ذکر کیا کہ اگر وہ عام عوام جن پر منع کا راز ظاہر نہیں کیا جاتا، تو اگر وہ لوگ جن کی ذاتوں میں جو ہے اندھیرا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے، اپنا پسینہ بہاتے، اور پھر ان کو ان کے سوال سے روک دیا جاتا اور ان پر جو تقدیر کا راز ہے، جو منع کیا ہے، اس کا راز بھی ان کے سامنے ظاہر نہ کیا جاتا، تو کہا وقع لہا وسواس فی وجود الحق، تو کہا ان کے دلوں میں اللہ جل جلالہ کی ذات کے لحاظ سے ہی وسوسے آ جاتے۔ تو لہٰذا اعلیٰ حضرت نے اسے بھی اپنے جواب کے تیسرے حصے میں ذکر کیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو چوتھے حصے میں فرمایا اب اگر مراد نہ ملنے پر بے اعتقادی کا وسوسہ آیا بھی تو اس ولی کی نسبت آئے گا جس سے مدد چاہی تھی، اس میں ایمان تو سلامت رہے گا۔ ابریز شریف میں بھی آپ یہ چوتھا حصہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا فَكَانَ مِنَ الْمَصْلِحَةِ مَا فَعَلَ أَهْلُ الدِّيوَانِ مِنْ رَبْطِ عُقُولِ النَّاسِ بِعِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ تو کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء نے لوگوں کی عقلوں کو اللہ کے نیک بندوں سے جوڑ دیا، تو اس میں مصلحت یہ تھی کہ ان کے دلوں میں اللہ کی ذات کے لحاظ سے وسوسے پیدا نہ ہوں، لِأَنَّهُ إِذَا وَقَعَ لَهُمْ وَسْوَاسٌ فِي كَوْنِهِمْ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُمْ۔ فرمایا اس لیے کہ اب اگر ان کے دلوں میں اولیاء کرام کے لحاظ سے وسوسے پیدا ہوں کہ وہ اولیاء سے اپنی حاجت مانگیں اور ان کی حاجت پوری نہ ہو، تو اب اولیاء کے لحاظ سے ان کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوں گے تو فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُمْ، تو کہا یہ چیز جو ہے ان کو نقصان نہ دے گی۔ اسی چیز کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اگر مراد نہ ملنے پر بے اعتقادی کا وسوسہ آیا بھی تو اس ولی کی نسبت آئے گا جس سے مدد چاہی، اس میں تو ایمان تو سلامت رہے گا۔ تو لہٰذا یہ عبارت جو اعلیٰ حضرت زیدہ مجدہ نے مفہوم کے اعتبار سے فتاوی رضویہ میں ذکر کی، وہ عبارت ابریز شریف میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی جاہل اور کوئی معترض یہ کہے کہ یار ایک ایک لفظ موجود نہیں اور ابریز شریف میں جو عبارت ہے سیم اس کا ترجمہ موجود نہیں، تو پھر اس کی 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ہم قرآن کریم سے کوئی دلیل پیش کرتے ہیں، وہ دلیل کا اول تا آخر اور اس کا ہر لفظ دلیل میں شامل نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہم مفہوم پیش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مفہوم کے اعتبار سے درست ہوتا ہے، تو لہٰذا دلیل پیش کرنے والا اپنی دلیل میں سچا ہوتا ہے، حوالہ پیش کرنے والا اپنے حوالے میں سچا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے اعتراضات بے بنیاد ہیں اور اس طرح کے اعتراضات کرنے والوں کو بندہ سمجھ سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں بغض ہے، ان کے دلوں میں حسد ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اعلیٰ حضرت زیدہ مجدہ کے لحاظ سے تو ہم نے بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت زیدہ مجدہ نے جو ابریز شریف سے عبارت نقل کی اس میں کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، اس میں کسی قسم کی کوئی آپ نے تحریف نہیں کی، لیکن جو کامران شہزاد نے اپنے اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے تقریباً 17
منٹ کا کلپ پیش کیا، اس میں اس نے بہت بڑی بڑی تحریفات کی اور ابریز شریف پر بے بنیاد الزام لگایا، عبارت پڑھ کے اپنا من مانی کا ترجمہ اس میں داخل کیا۔ اس کا پردہ چاک ہم اگلے کلپ میں کریں گے جو آپ نے لازمی طور پر دیکھنا ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو اللہ کے نیک بندوں پر اعتراضات کرتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں پر بے بنیاد الزامات لگاتا ہے، اللہ عز و جل اسے وہیں پر ذلیل کرتا ہے، وہیں پر اسے رسوا کرتا ہے، وہیں پر اس کے منافقت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرتا ہے۔